بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم میں 18 آیات مبارکہ میں 18 آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس سفر معراج کا ذکر کیا ہے، سفر معراج کی بلندی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ ہم آج کے اس خطبہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سبحان اللہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اور اس سفر معراج کی عظمت کے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند گوشے بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب یہ جو لفظ نجم ہے، نجم، والنجم سے کیا مراد ہے؟ النجم سے اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کے شہزادے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں النجم سے مراد ہے انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ النجم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات اقدس ہے۔ اور اس قول کو ہمارے جلیل القدر ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے، اور جلیل القدر ائمہ تفسیر نے النجم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کیا۔ امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں، امام حازم نے تفسیر حازم میں، امام مظہری نے تفسیر مظہری میں، اور امام علوسی نے روح المعانی میں، علامہ نبہان بکری نے عرائس البیان میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، یعنی بہت سے ائمہ نے النجم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیا ہے، کیونکہ سفر معراج پر حضور کی ذات کی تشریف لے گئی تھی، اور کوئی ذات نہیں تھی، وہ حضور کی ذات اقدس ہی تھی جو سفر معراج پر تشریف لے گئی۔ اس لیے ائمہ تفسیر نے النجم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ اب سنیے اس کا معنی کیا ہے۔ والنجم اذا ہوا، النجم کا معنی ہے، اگر اس کو اسم کے طور پر بھی دیا جاتا ہے، مصدر کے طور پر بھی، اگر النجم کو ہم اسم کے طور پر لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کسی چیز کی اثر۔ نجم کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کی اثر۔ والنجم اذا ہوا کا ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے روشن ستارے کی قسم، روشن ستارے کی قسم۔ اذا ہوا، جب وہ بلندیوں پر تشریف لے گیا، جب وہ بلندیوں پر چمکا۔ ایک اس کا معنی جانا اور ایک اس کا معنی آنا، دونوں معنی ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ جب وہ بلندیوں پر گیا اور پھر اس بلندی اور رفعتوں سے نیچے اترا، اس ستارہ کی روشن ستارے کی قسم۔ اب النجم کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ یہ بطور اسم اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کی اثر، کسی چیز کی اصل، کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی روٹ، اس کو بولتے ہیں نجم۔ جیسے اگر درخت ہو، اس پر پھل لگے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، اس درخت کی اصل کیا ہوتی ہے؟ کیا تنا، شاخیں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں؟ جڑ۔ کیا اصل ہوتی ہے؟ جڑ۔ اس درخت کی اصل جڑ ہوتی ہے، اس درخت کی اصل جڑ ہوتی ہے، کہ جڑ ہی سے آگے اس کی تنا لگتا ہے، کومل نکلتی ہے، تنا، شاخیں، پھل پھول سارے لگتے ہیں۔ کوئی پھل ہے، سبزی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا بیج، اس کی جڑ، اسی سے آگے وہ پھل پھول بنتے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں نجم، چشمہ پھوٹنے کی جگہ۔
جہاں سے پانی نکلتا ہے کہ وہ منبع ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نجم۔ اسی طرح حدیث کی اصطلاح میں جب کسی حدیث کی کوئی اصل نہ ہو، کوئی اس کا مصدر نہ ہو، اس کی سند اصل نہ ملے، تو اس حدیث کو بھی کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والنجمی، قسم ہے اصل کائنات کی، قسم ہے اصل کائنات کی، جو کائنات کی اصل ہے، جو کائنات کا منبع ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات کی جان ہے، اس اصل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کائنات ہونے کی قسم کھا دی، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کھائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور اصل ہے درختوں کی، حضور اصل ہے انسانوں کی، حضور اصل ہے جنات کی، حضور اصل ہے عالم بالا کی، حضور اصل ہے شمس و قمر کی۔ کسی چیز کی طرف نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ حضور اصل ہے انسانوں کی، حضور اصل ہے عالم خلق کی، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح عالم خلق میں سے کسی جنس کی قسم کھا لیتا اپنے مصطفیٰ کی، تو پھر مطلب یہ ہونا تھا کہ حضور صرف اسی جنس کی اصل ہے، باقی کسی چیز کی اصل نہیں ہے، مراد یہ ہونا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قید جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھائی، والنجم کہہ کر قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی طرح نسبت نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ عدد اطلاق پوری کائنات خلق کی اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ کی تو کوئی اصل ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کل مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جلہ جلال کو چھوڑ کر، جلہ جلالہ کو چھوڑ کر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، اس پوری کائنات میں اس کی اصل ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ، حضور کی ذات اقدس ہے۔ اس کی پھر حدیث مبارک سے سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سے ایک بڑی مشہور حدیث مروی ہے، امام عبد الرزاق نے المصنف میں اس کو روایت کیا، اور بہت سے ائمہ اکابر نے اس حدیث کو روایت درج کیا، نقل کیا۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں، امام حلبی نے سیرۃ الحلبیہ میں، امام زرقانی نے شرح علی المواہب میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، حضرت مجدد الافسانی نے رحمت اللہ علیہ، ان سب ائمہ نے درج کیا، نقل کیا۔ وہ سوال کرتے حضور سے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ارشاد فرمائیں اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ اللہ تعالی نے ساری اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا، اے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک بالنور، اے جابر اللہ تعالی نے ساری اشیاء سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ تو اصل کائنات، اصل خلق جو پوری کائنات کی اصل ہے، پوری کائنات خلق کی جڑ ہے، پوری کائنات خلق کی روح ہے، پوری کائنات خلق کی جان ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کچھ بھی نہ تھا، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ شجر تھے نہ حجر تھے، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ فلک تھا،
مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ جس چیز کی جو اصل ہے اس کی اصل مصطفیٰ ہے، جس چیز کا وجود اس کی بنیاد جو بھی ہے اس بنیاد کی اصل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات اقدس ہے۔ اب ہوا جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی قسم کہی، والنجمی، قسم ہے مصطفیٰ کی روشن ستارے کی شکل میں، قسم ہے اس مصطفیٰ کی۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے طالع ظاہرہ، ظاہر ہونا، طلوع ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب والنجم اذا ہوا، نور مصطفیٰ اور اصل کائنات کہہ کر روشن ستارے کی قسم کھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا معنی ہوا کے ساتھ یہ ہوا، اے مصطفیٰ تیری قسم کہ تو اصل کائنات ہے، اور قسم ہے تیرے نور کی، جب مخفی تھا، جب رب نے چاہا اس نور کو طلوع کر دیا، اس نور کو طلوع کر دیا، اس نور کا ظہور کر دیا۔ والنجم اذا ہوا کہہ کر اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ والنجم اذا ہوا کا ایک معنی میں نے آپ کے گوش گزار کیا، ایک معنی۔ اب والنجم اذا ہوا کا ایک دوسرا معنی ہے۔ یہ النجم کا ایک معنی پہلا جو ذکر کیا میں نے اصل کے لحاظ سے، اصل کائنات، وہ ایک معنی ذکر کیا۔ اب اس والنجم کا ایک، النجم کا ایک اور دوسرا معنی ہے۔ النجم اسم کے طور پر اس کا ایک دوسرا معنی بنتا ہے الکوکب ثاقب، الکوکب ثاقب، روشن ستارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ روشن ستارہ۔ اب اس میں ایک اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، محبت کا ایک پہلو اس میں پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہم اپنی اولاد کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ نور نظر کہتے ہیں یا نہیں؟ نور عین، نور نظر، یہ بچہ ہو بیٹی ہو، ہم اس طرح کہہ کر پکارتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں آنکھ کا تارا ہے یہ ہمارا، کبھی کہتے ہیں آنکھ کا نور ہے، ہماری نظر کا نور ہے۔ تو ہم اس محبت پر اظہار سے، کسی سے محبت ہو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب شب معراج ہوئی، سفر معراج ہوا، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی و مسرت کی انتہا تھی کہ رب سے ملاقات ہو رہی تھی۔ عالم حق، عالم ارض، جو زمین کے عجائبات وہ بھی دکھائے جانے تھے، اور جو عالم بالا ہے آسمانی عجائبات وہ بھی دکھائے جانے تھے، اور پھر عالم بالا میں جو انتہا ہے سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی اوپر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہاں تک کے عجائبات اور رب سے ملاقات تک کے مناظر دکھائے جانے تھے۔ تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی و مسرت کا ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ اب اسی خوشی بھرے مقامات میں اور اس اعلیٰ منزلوں پر، اعلیٰ رفعتوں پر کوئی ایسا موجود آپ کا نہ تھا۔ آپ کے والد گرامی وصال فرما چکے تھے، آپ کی والدہ پردہ فرما چکی تھی، آپ کے دادا جان جنہوں نے پرورش کی وہ بھی پردہ فرما چکے تھے، آپ کے شفیق چچا جان حضرت ابو طالب وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔
یہ شب میراث اس وقت ہو رہی تھی اور آپ کی قریبی زوجہ وہ بھی موجود نہیں تھی جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتی. تو یہ سفر معراج میں آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا. صحابہ کرام تھے مگر جیسا کوئی قریبی ہوتا ہے اظہار کرتا ہے اس طرح کا کوئی مجسر نہیں تھا. تو رب نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو اپنے بچے کو اعلیٰ منزلوں پر دیکھ کر کوئی آنکھ کا تارا کہتا ہے, کوئی نور نظر کہتا ہے, کوئی نور عین کہتا ہے, کوئی اپنے دل کا سکون کہتا ہے, دل کا قرار کہتا ہے, اے میرے مصطفیٰ آپ کو ایسا جملہ بولنے والا ابھی بظاہر تو کوئی نہیں, لیکن وہ رب کائنات آپ کو اسی محبت بھرے انداز میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اے مصطفیٰ روشن ستارے مصطفیٰ کی قسم. سبحان اللہ. کبھی آغاز کیا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, وہاں سبحان اللہ کہہ کر آغاز کر دیا, اور یہاں مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کر کے والنجم کہہ کر آغاز کر دیا. روشن ستارے کی قسم, روشن ستارے کی قسم. تو حضرات محترم اب یہ بھی دیکھیے قربان جائے حضور کی شان پر, ہمارے ہاں مطلع جو سورج کا مطلع ہوتا ہے ہمارے افق سے کبھی طلوع ہو مشرق سے طلوع ہوا, کبھی کسی جگہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے, کبھی کسی جگہ شمال سے طلوع ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی جہتوں کے لحاظ سے دیکھیں ہر کنٹری میں اس کے لحاظ سے مطلع ہوتا ہے, اس لحاظ سے مطلع ہوتا ہے. رب نے اپنے مصطفیٰ کے مطلع کو بھی حاصل نہیں کیا. جس طرح میں نے پہلے معنی بیان کیا کہ اصل کائنات میں کسی شے کی اصل تقید کر کے قید کر کے ذکر نہیں کیا, علی اطلاق اصل کائنات ذکر کر دیا. اسی طرح جب مصطفیٰ کے روشن ستارہ ہونے کی قسم کھائی تو اس کے مطلع کو بھی قید کر کے ذکر نہیں کیا. علی اطلاق فرمایا والنجم روشن ستارے کی قسم. مراد یہ ہے کہ اے لوگوں تم میرے مصطفیٰ کا یہ جو طلوع ہونا ہے, ظہور ہونا ہے, میرے مصطفیٰ کا یہ چمکنا ہے, آب و تاب سے ظاہر ہونا ہے, یہ کسی ایک جہت میں مقید کر کے نہ جانو, مقید کر کے نہ جانو. میرے مصطفیٰ کا مطلع, میرے مصطفیٰ کا طلوع ہونا, میرے مصطفیٰ کا ظہور ہونا یہ عالم مشرق کے لیے بھی ہے, عالم مغرب کے لیے بھی ہے, شمال کے لیے بھی ہے, جنوب کے لیے بھی ہے, پست کے لیے بھی ہے, بالا کے لیے بھی ہے. جہاں جہاں عالم حلق بستے ہیں میرے مصطفیٰ کا طلوع ان ساری عالم حلق میں ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سارے عالم حلق میں ہوا ہے. اب حضور کے اس مطلع کا طلوع ہونا وہ سفر معراج میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے. دیکھو دیکھو مسجد حرام سے جب مسجد اقصی میں مصطفیٰ تشریف لے گئے تو میرے مصطفیٰ کا مطلع بیت المقدس میں ہوا. کہاں ہوا؟ بیت المقدس میں. جب میرے مصطفیٰ کا مطلع طلوع ہونا, ظاہر ہونا, ظہور ہونا بیت المقدس میں ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو جتنے ستارے اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی اقتدا میں کھڑے تھے. آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. وہ سارے کے سارے ستارے مصطفیٰ کی اقتدا میں کھڑے تھے. اور جب میرے مصطفیٰ کا مطلع, اس روشن ستارے کا مطلع بیت المقدس سے پہلے آسمان پر ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو اور سارے فرشتوں کو دیکھو, دوسرے آسمان پر مطلع ہوا تو دیکھو
مصطفیٰ کا مطلع صرف ایک حلق پر نہیں ہوا، ایک حلق پر نہیں ہوا۔ والنجمی، قسم ہے روشن ستارے کی، اذا ہوا جب طلوع ہوا، جب ظاہر ہوا اس کا ظہور ہوا۔ میرے مصطفیٰ کا مطلع صرف ایک کائنات انسانی میں نہیں ہوا، کائنات جنات میں نہیں ہوا، کائنات چرند و پرند میں نہیں ہوا، کائنات شجر و حجر میں نہیں ہوا، عالم نباتات میں نہیں ہوا، عالم جمادات میں نہیں ہوا، عالم جن و انس میں صرف نہیں ہوا، عالم خلق میں، عالم بالا میں، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم لاہوت میں، عالم ہاہوت میں صرف میرے مصطفیٰ کا مطلع نہیں ہوا۔ اس زمینی کائنات سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ساتوں آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، جہاں جہاں مصطفیٰ کا مطلع، مصطفیٰ کا وجود، مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کی شان روشن ستارے کی طرح طلوع ہوتی رہی اور وہاں کی کائنات فیض پاتی رہی۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، وہاں کی کائنات فیض پاتی رہی۔ اور حبیبیون کا ایک معنی بلندیوں پر جانا بھی ہے، جو اسی معنی میں ظاہر ہوا۔ والنجم اذا ہوا، ہوا کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، طالع ظاہر، جو ائمہ لغت نے، ائمہ تفسیر نے ذکر کیا، طلوع ہونا، ظاہر ہونا، طلوع ہونا، ظاہر ہونا۔ اور ان عالم خلق کو نیچے چھوڑ گئے، عالم خلق کو، فرشتے بھی مخلوقات میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، سب سے اعلیٰ سردار، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، بلند و بالا مقام کے حامل، بلند و بالا مقام کے حامل، سارے فرشتے بھی نیچے رہ گئے۔ اور وہ سدرۃ المنتہا جہاں عالم خلق کی انتہا تھی، عالم خلق کی انتہا تھی، اوپر عرش بھی تھا، وہ بھی سب کچھ، وہ بھی عالم خلق میں ہے، وہ بھی نیچے رہ گئے۔ اور پھر کس مقام پر حضور فائز ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرا مصطفیٰ اس مقام پر فائز ہوا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رب نے ہمیں استعارہ سے سمجھا دیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور آگے فرمایا، آگے تمہاری بساط نہیں، تمہاری عقلیں نہیں پہچان سکتی یہ 2 کمانی کیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم تر، او ادنا، یا اس سے بھی کم تر۔ کمان اسی طرح بنتی ہے نا، ایسے جب بازو پھیلا کر ہم کسی کو ملتے ہیں، کمان اسی طرح۔ اور جہاں ایک کمان کا ذکر نہیں کیا، قوسین فرمایا، کیا؟ قوسین، دوسری کمان دوسرے سامنے اور دوسری کمان پھر ایسے بنتی ہے۔ اب ہم اس تشبیہ سے آگے مزید نہیں بڑھتے، کیونکہ ہماری عقل یہاں تک ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جانے، اور اس کا جو عبد ہے، بندہ خاص ہے، وہ جانے۔ خالق جانے، مخلوق جانے، حبیب جانے، محبوب جانے، محبوب جانے، حبیب جانے، یہ 2 طرفہ تعلق ہے۔ محبوب اور حبیب کا، محب اور محبوب کا، یہ 2 طرفہ تعلق ہے۔ خالق جانے، رب جانے، رب کا بندہ خاص جانے، محبوب جانے۔ فرمایا اس سے بھی کم تر رہ گیا کہ عالم خلق سب کچھ نیچے رہ گیا، مصطفیٰ کی پرواز سب سے بلند ہو گئی۔ مصطفیٰ کی ذات کو ہم کیا پرکھیں گے؟ مصطفیٰ صرف آپ کی ذات اقدس ہی نہیں تھی، آپ کے نعلین بھی ساتھ ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو فرمایا، اے موسیٰ فَاحْلَقْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ اب ہم سے کلام ہونے والا ہے، اپنے نعلین تو اتار دیں، اپنے جوتے تو اتار دیں۔
آپ مقدس وادی طوا میں ہیں، کلام ہونے والے، ہم آپ سے کلام کرنے والے ہیں، اور یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے جا رہے ہیں، یہ کبھی عرض نہیں کیا حضور اپنے نالین اتار دیں۔ سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ کے مقام کو کیا جانیں گے؟ حضور کی نالین کا سایہ بھی پوری کائنات خلق پر ہے، پوری کائنات خلق پر حضور کی نالین کا سایہ ہے۔ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ تیسرا معنی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، روشنی، سورج کی روشنی تقریباً جو ہماری زمین تک پہنچتی ہے 9 منٹ میں، سورج کی روشنی زمین میں تقریباً 9 منٹ میں پہنچتی ہے، 9 منٹ میں، اور یہ سفر کرتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اس لحاظ سے سفر کرتی ہے، اتنی رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف لے گئے اس کا نام تھا براق۔ براق جمع ہے برق کی، یعنی روشنیوں کا مجموعہ، روشنیوں کا مجموعہ۔ کم از کم اگر 3 پر ملٹیپلائی کرے تو تب جمع بنتا ہے، تو اگر 1,96,000 کو ہم 3 پر ضرب دے دیں تو آپ اندازہ کریں کتنا بن جائے گا، تقریباً 5-6 لاکھ کے قریب، 6 لاکھ کے قریب یہ بن جاتی ہے، 6 لاکھ میل فی سیکنڈ کم از کم یہ رفتار بنتی ہے۔ اور براق سے پھر آگے جو نور کی سیڑھی تھی معراج، نور کی سیڑھی، اور پھر اوپر رف رف، جیسے جیسے بلندیوں کا سفر تھا ویسے ویسے سواری کی رفتار بھی بدلتی چلی گئی، سواری بھی بدلتی چلی گئی۔ یہ تو تھی براق، پھر معراج، پھر رف رف، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد یہ جو کچھ بھی ہے تو عالم خلق میں نا، ہے تو مخلوقات میں، مخلوقات میں۔ اور پھر یہ تو سواری کی رفتار تھی، سوار کی رفتار کا عالم کیا ہو۔ جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی عرض کر دی یا رسول اللہ اس سے آگے میری مجال نہیں ہے، اس سے آگے میری مجال نہیں، میری طاقت نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوت ارملۃ لاحترقت، اگر چونٹی بھر بھی آگے بڑھا میں جل جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ یہاں سے یہاں تک میں آپ کا ہمراہی تھا، آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کا غلام تھا، آپ کا حاکم تھا، یہاں تک میں آپ کا ہمراہی تھا۔ آگے میری تاب نے، آگے آپ جانے اور بلانے والا جانے، آگے آپ جانے لے جانے والا جانے۔ تو مخلوقات کی رفتار پیچھے رہ گئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا، معراج بھی پیچھے ہو گئی، براق بھی پیچھے رہ گیا، رفتار بھی پیچھے رہ گیا، حضرت جبرائیل اور سارے فرشتے پیچھے رہ گئے۔ حضور کا سفر ختم نہیں ہوا، ثم دنا فتدلی، حضور آگے بڑھے، رب بھی آگے بڑھا، فکان قاب قوسین او ادنی، مصطفیٰ نے یہ سفر قاب قوسین اور ادنی تک اتنی سرعت سے، اتنی تیزی سے طے کیا کہ مصطفیٰ اتنی تیزی سے واپس بھی تشریف لے آئے کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ بستر پہ تھے یا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ اور حضور جب غسل کر کے تشریف دے کے وضو کر کے، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، ہمارے ائمہ سیرت نے لکھا بستر کی وہ جو گرمی تھی وہ بھی برقرار تھی، اور اس طرح کی سارے مقامات۔ یہ کیا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ہوا کا ایک معنی اسرا بھی، کہ تیزی سے آپ کو لے جایا گیا، تیزی سے آپ کا یہ سفر طے کرایا گیا۔ اور یہ سفر حضور نے اپنی طاقت سے نہیں کیا،
جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں آغاز کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو کمی سے، کجی سے، نقص سے، ہر عیب سے اور ہر کم قوت سے، کم طاقت سے وہ پاک ہے، کل قدرتوں کا مالک ہے، کل طاقتوں کا مالک ہے، وہ ذات نے اپنے مصطفیٰ کو یہ سیر کرائی، وہ ذات نے اپنے مصطفیٰ کو سیر کرائی۔ اللہ رب العزت ہمیں مقام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے۔